امریکی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کے جزیرہ قشم اور شہر گورک میں راڈار اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ اس حملے کے فوری بعد ایران کی طرف سے مبینہ طور پر کویت کے اس اڈے پر حملہ کیا گیا جہاں سے امریکہ کی طرف سے ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ ایران کے حملے کے بعد کویت بھر میں سائرن سنے گئے۔ کویتی فوج نے ایران کے میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کویت نے ایران پر امریکہ کے نئے حملوں کے بعد یہاں پر یہ اعلان کیا کہ اس کا فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور اسے ناکام بنا رہا ہے۔ جنوبی ایران کے جزیرہ سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی حملے کے بعد ایرانی پاسدارانہ انقلاب نے رد عمل میں کہا کہ جزیرہ سرک پر امریکی حملے کے لیے استعمال ہوئے فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت میں ترمیم کی ہیں۔ اس کے بعد ترمیم شدہ نسخہ تہران کو غور و خوض اور منظوری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ذرائع نے واضح کیا کہ یہ امریکی تجویز میں ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی ترمیم کا تیسرا دور ہے جس کا تبادلہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ثالثی کے ذرائع سے کیا جا رہا ہے۔ امریکی نیوز ادارے CBS کے حوالے سے بتایا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان دونوں فریقوں کے درمیان پیامات اور تجاویز کی منتقلی کے عمل کی قیادت کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حالیہ امریکی ترامیم نسبتاً اہمیت کے حامل ہیں۔ ذرائع نے ترامیم کی تفصیلات تو نہیں بتائیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوئی آخری تاریخ یا مخصوص مہلت موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے پیامات کا تبادلہ جاری ہے۔ واضح نتیجہ سامنے آنے تک مذاکرات سے متعلق ایک فیصلہ یا رائے نہیں دی جا سکتی۔ عباس عراقچی نے کہا قیاس آرائیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے بھی کہا کہ دشمن کی باتوں اور وعدوں پر بھروسہ نہیں، امریکہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ٹھوس نتائج کے بغیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ملکی اتحاد کو کمزور کر کے انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ فوجی ناکامی کا بدلہ معاشی دباؤ کے ذریعے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے بغیر کوئی معاہدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ادھر ایرانی حکومت نے صدر مسعود پزشکیان کے استعفیٰ دینے کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ ایرانی صدارتی دفتر نے صدر مسعود پزشکیان کے استعفے سے متعلق رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مسعود پزشکیان معمول کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے خود براہ راست بیانات جاری کیے جس میں انہوں نے کہا ملک کو درپیش چیلنجز کے باوجود اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنے کے عزم کا احاطہ کرتا ہوں۔ یہ تردید ان رپورٹس اور افواہوں کی گشت کے بعد سامنے آئی جن میں ایران کو درپیش پیچیدہ سیاسی اور معاشی حالات کے تناظر میں مسعود پزشکیان کے دستبردار ہونے یا استعفیٰ دینے کے امکان کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا کی طرف سے نقل کیے گئے بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا میں میدان میں ڈٹا ہوا ہوں اور کسی بھی واقعے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے موجودہ مرحلے کے دوران کام جاری رکھنے سے اپنے وابستہ رہنے پر بھی زور دیا۔ اسرائیلی فوجوں نے فائرنگ کرتے ہوئے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اتوار کے روز ایک فلسطینی شہری کو شہید کیا ہے۔ یہ واقعہ یروشلم کے قریب لگا گئے ایک بیریئر کے پاس پیش آیا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت نے فلسطینی کے فائرنگ سے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کا تازہ شکار بننے والا فلسطین کا ایک 26 سالہ نوجوان ہے جس کا نام عماد ہارون بتایا گیا۔ یہ فلسطینی نیبلس کے مشرقی جانب واقع رہائشی تھا۔ اس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ رام اللہ کے میڈیکل کمپلیکس میں اسے لایا گیا مگر ڈاکٹرز نے اسے جاں بحق قرار دیا تھا۔ میانمار میں باغیوں کے زیر قبضہ گاؤں میں دھماکہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے برطانوی میڈیا کے مطابق 55 افراد ہلاک ہوئے جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ دوسری طرف میانمار کے نئے دارالحکومت نیپیدو سے برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد میں 25 خواتین شامل ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس دھماکے کی وجوہات واضح نہیں ہیں۔